کی ابتدا کیسے ہوئی؟ عزیزان محترم آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو عید الفطر ہے نا، دراصل یہ قرآن کے نزول کا جشن ہے۔ یہ جو عید الفطر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ اور پھر ایک جگہ رب نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ عزیزان محترم، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو عید کی نماز ادا کی جا رہی ہے، یہ جو عید پر جشن منایا جا رہا ہے، یہ جو عید پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، دراصل یہ خوشی ہے نزول قرآن کی۔ یہ جو خوشی ہے نزول قرآن کی، اور رمضان کو یہ جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں، رمضان کو یہ جو شان ملی ہے، رمضان کو یہ جو مرتبہ ملا ہے، یہ نزول قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے نزول قرآن کے جشن کے طور پر جو ہے عید کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، عید کو خوشیاں منائی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں، اب آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو قرآن نازل ہوا اس لیے عید منائی جا رہی ہے، عید الاضحیٰ میں کیا کہو گے، بقرعید میں کیا کہو گے، وہاں پر کون سا جشن ہے، وہاں پر کیا معاملہ ہے، وہاں پر کیوں جشن منایا جا رہا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں، بلکہ علماء بیان کرتے ہیں، عید الفطر بھی قرآن کے جشن کے طور پر مناتے ہیں، اور عید الاضحیٰ بھی قرآن کے جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ قرآن عظیم والفرقان حمید کی جو آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، عزیزان محترم یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم سے کہا تھا عمر تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہماری توریت میں نازل ہوتی تو اس دن ہم عید کی طرح مناتے، اس دن ہم جو ہے عید کی طرح خوشی مناتے، اس دن کو ہم جو ہے عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے۔ عزیزان محترم فاروق اعظم فرماتے ہیں کون سی آیت کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اس یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ فاروق اعظم نے کہا ارے تم عید کی بات کر رہے ہو، ارے مجھے معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، ارے یہ آیت جو ہے یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی، اور مسلمان یوم عرفہ کو عید کی طرح مناتے ہیں، عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یوم عرفہ کے اگلے دن جو ہے سمجھ لیجئے وہ جو ہے عید کا دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، عید الفطر کو جو منایا جا رہا ہے نزول قرآن کی وجہ سے منایا جا رہا ہے، اور عید الاضحیٰ کو جو منایا جا رہا ہے تکمیل قرآن کے جشن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ جی لگا کر بولو، اور اندواز سے بولو، اور محبتوں سے بولو۔ عید الفطر بھی قرآن کے جشن کے طور پر منائی جا رہی ہے، اور عید الاضحیٰ بھی قرآن کے جشن کے طور پر منائی جا رہی ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کلیئر ہو رہی ہیں؟ عزیزان محترم اب ایک چیز ایسا لگتا ہے جب کوئی نعمت انسان سے جدا ہو تو بتاؤ اس وقت خوشی مناتے ہیں کہ آدمی کو غم ہوتا ہے؟ کوئی نعمت ہے، اب وہ نعمت آپ سے جدا ہو گئی تو آپ کا دل غمگین ہوگا کہ آپ خوشی منائیں گے؟ غمگین ہوگا نا؟ کیا معاملہ ہے بھائی، رمضان کی نعمت جدا ہو رہی ہے اور آپ خوشی منا رہے ہیں؟ بھائی رمضان کو ایک رحمتوں نعمتوں برکتوں والا مہینہ، یہ مہینہ ہو رہا ہے جدا، اور ہم جشن منا رہے ہیں، جشن عید الفطر منا رہے ہیں، عید پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے بات سمجھ میں سمجھے بھائی، یہ خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ رمضان تو جدا ہو گیا، یہ تو غم کا مقام، افسوس کا مقام، لیکن پوری دنیا جشن منا رہی ہے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے تحفہ ہے۔ رمضان کی جدائی پر ایک بندے کا دل واقعی غمگین ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر لوگ
عصمتوں والا مہینہ ہے تو لوگ یہ دعا کرتے مولا سال میں کوئی دوسرا مہینہ نہ ہوتا، صرف رمضان کا ہی مہینہ ہوتا۔ ایسی فضیلت والا مہینہ، ایسی برکت والا مہینہ۔ آج بزرگ کیسے رمضان کے بعد 6 مہینے سمجھ لیجئے رمضان کی جدائی کے افسوس میں ان کی گزرتے، اور آنے والے جو یعنی 5.5 مہینے اس طریقے سے گزرتے، اور بعد کے جو 5.5 مہینے ہیں وہ رمضان کی انتظار میں گزرتے، رمضان کی انتظار میں گزرتے، یعنی ان کا ایک ایک لمحہ رمضان کی یاد میں گزرتا۔ تو رمضان بڑی عظمتوں والا مہینہ، بڑی نعمتوں والا مہینہ، بڑی شان شوکت کرامت والا مہینہ۔ جب یہ جدا ہوتا تو واقعی ایک مومن، ایک مسلمان کا دل غمگین ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غم کو دور کرنے کے لیے عید الفطر کا خوشی کا تہوار عطا فرما دیا، تاکہ جو ہے غم کا احساس نہ ہو، غم کا احساس نہ ہو۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو عید ہے یہ اس لیے نہیں کہ صرف نئے کپڑے پہنے، اس لیے نہیں کہ صرف جو ہے سوئیاں کھائیں، اچھے اچھے کھانے کھائیں، نہیں، یہ جو عید کا دن ہے، العید للابرار والوعید للفجار، یہ جو عید کا دن ہے نیکوکاروں کے لیے تو خوشی کا دن ہے، لیکن بدکاروں کے لیے یہ وعید کا دن ہے، بدکاروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے۔ یہ عید کس کے لیے؟ جس نے ماہ رمضان پورا کا پورا مہینہ سمجھ لیجیے عبادت میں گزارا۔ عید کی خوشی کسے ملتی ہے معلوم ہے؟ ایک شخص جو ہے بغیر روزے کے اور افطار کے وقت وہ کسی روزدار کے ساتھ جو ہے افطار کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اب وہ بھی افطاری کھا رہا ہے، وہ بھی پانی پی رہا ہے، اور ایک روزدار بھی افطاری کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے۔ عزیزان محترم، دونوں افطاری کر رہے ہیں، لیکن جو روزدار ہے نا سمجھ لیجیے اس کی دل کی جو کیفیتیں ہیں نا وہ ہوتی ہیں جو صرف ایک روزدار ہی محسوس کر سکتا ہے، غیر روزدار محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال کے ذریعے اور سمجھانا چاہوں گا۔ آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ہلکا سا آتا ہے، لگتا ہے کہ بہت لمبی نماز ہوگی، کھڑے رہنا پڑے گا، پیر دکھ رہے ہیں، لیٹ جاؤں سو جاؤں، کوئی لیٹ گیا سو گیا، نہیں گیا تراویح پڑھنے، آرام کیا۔ لیکن جب وہ تراویح پڑھتے آتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے نا تو اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، یار تم تراویح پڑھنے کے لیے نہیں گیا، پڑھ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، ملامت کرتا ہے ضمیر۔ اذا سرت کا حسنت وساءت کا سیئت، کہا گیا ہے اگر انت مومن، اگر نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے غمگین کر دے، فانت مومن، تو ایمان والا ہے۔ اگر کوئی تجھ سے گناہ ہو جائے اور دل تیرا ملامت کرے اندر سے کہ نہیں یار یہ مجھ سے بڑا غلط کام ہو گیا، بڑا غلط کام ہو گیا، اندر سے دل کوسے، ضمیر ملامت کرے، اور کوئی نیکی کی اس پر دل خوش ہو جائے تو کہا گیا ایسا شخص ایمان والا ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ ختم، گناہ بھی کر رہا ہے اور احساس گناہ بھی نہیں، نیکی کر رہا ہے اور دل میں کچھ فرحت نہیں، تو سمجھ لیجیے ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ یا آپ کے لیے تھرمامیٹر ہے اپنی ایمان کو چیک کرنے کا، آپ چیک کریں، اگر نیکی کرنے کے بعد دل خوش ہو رہا ہے تو سمجھ لیجیے ابھی ایمان کے اندر حرارت باقی ہے۔ آپ بستر پر رہے پورے تراویح کے وقت آرام کرتے رہے، لیکن جیسے ہی تراویح پڑھنے والوں کو دیکھا تو دل ملامت کرتا ہے، اور کسی دن آپ تراویح پڑھنے کے لیے گئے، تھکے آپ،
گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے آپ تراویح میں رہے، اور جب تراویح مکمل ہو جاتی ہے نا تو آپ کے دل کو ایسا سکون محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا، یعنی تھکاوٹ ہوئی مگر مکمل ہونے کے بعد جو سکون ملے گا سمجھ لیجئے اس کی کیفیتوں کو ایک تراویح پڑھنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو سکون اور اطمینان ملتا ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ عزیزان محترم، تو عید کی خوشی کسے حاصل ہوگی؟ جو پورے مہینے کھاتا پیتا رہا، جو پورے مہینے بغیر تراویح کے رہا، جو پورے مہینے سمجھ لیجئے کوئی اس نے رمضان کا احترام اور رمضان کا کسی طریقے سے خیال نہ رکھا، اسے خوشی ہوگی؟ نہیں، حقیقی خوشی جو ہے روزدار کو ہوگی، کیونکہ اللہ نے یہ جو تحفہ دیا ہے یہ روزے داروں کو دیا ہے، یہ روزداروں کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے عید کے دن عزیزان محترم، عید کے دن لوگ جو ہے غسل کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یہاں سے اسلام یہ پیغام دیتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور صاف ستھرے رہنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اب دیکھیے صاف ستھرے رہنے کی کتنی بڑی فضیلت کہ جس آیت میں اللہ نے توبہ کرنے والوں کا ذکر کیا ہے اسی آیت میں اللہ نے پاک صاف رہنے والوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اپنے کپڑوں کو صاف کرو۔ تو صرف عید کے دن ہی صاف کپڑے نہیں پہننا ہے، بلکہ عید کا پیغام یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا ہے، نہ صرف اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، بلکہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کو بھی آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں اس محلے کو بھی آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ اسلام نے صفائی پر کتنا زور دیا، کتنا زور دیا، کتنا زور دیا۔ اب دیکھیں ایک مردے کو نہانے کی ضرورت ہے؟ بھئی اسے تو مٹی نہیں جانا ہے، بھئی مردے کو ہم اسی لے جا کے دفن کرتے ہیں؟ نہیں، پہلے غسل دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں نہیں دیتے؟ ارے سو گئے کیا؟ کچھ تو سو بھی رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نہیں سو رہے ہیں، وہ مسکرا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے تو ذرا جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ یہ تو سونے والوں کی آواز ہے، ارے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اکثروا ذکر اللہ حتی یقول مجنون، سرکار فرماتے ہیں جب اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو تو ایسے ذکر کیا کرو دنیا تمہیں مجنون کہنے لگے، دنیا تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے۔ بولو مل کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا ذکر سنا، تو بتاؤ اس میت کو نہانے کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کو غسل دو، غسل دو، غسل دیا جاتا ہے۔ آپ سوچو جس مذہب نے میت کو غسل کرنے کا اس طریقے سے درس دیا ہو، بتاؤ اس نے زندوں کو غسل کرنے کا کیسا درس دیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ بدن بھی صاف رہے، کپڑے بھی صاف رہے، اور جو ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، کچھ کھا کر جو ہے ہم جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ عیدگاہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک راستے سے جاتے ہیں دوسرے راستے سے آتے ہیں،
تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو عید کی نماز ہے بتائیے اس میں اذان ہے؟ اس میں اذان نہیں. بغیر اذان کے جمع ہو جاتے ہیں اتنے لوگ. تو کیسا پیارا نظام عطا فرمایا اسلام نے. گزشتہ کل جو گزرا کروڑوں لوگوں نے عید کی نماز ادا کی. میں نے جہاں عید کی نماز ادا کی گوالیئر میں نہیں تھا, میں نے جہاں عید کی نماز ادا کی 10,000 لوگوں نے سمجھ لیجیے عید کی نماز ادا کی. سبحان اللہ. سکون, اطمینان, شانتی کے ساتھ, کسی طریقے سے کوئی نہ ہبڑ ہوا نہ ببڑ ہوا نہ جبڑ ہوا, کچھ نہیں, اطمینان و سکون کے ساتھ 10,000 لوگوں نے عید کی نماز ادا کی تقریباً, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اور سکون شانتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچے. پورے ہندوستان میں آپ دیکھیں کیسا پیارا نظام اسلام نے عطا فرمایا. عید کی نماز آپ ادا کرتے ہیں, عید کا تہوار مناتے ہیں. آپ کے تہوار منانے سے سمجھ لیجیے نہ تو کسی کو پرابلم ہو رہی ہے, سمجھ لیجیے نہ کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے, نہ کچھ ہڑدنگ ہو رہا ہے, نہ ہو ہلہ ہو رہا ہے. بڑی شانتی کے ساتھ, سکون کے ساتھ سمجھ لیجیے آپ نے جو ہے عید کی نماز ادا کی. اب یہ جو نماز ہوئی اس میں اذان نہیں, اور آپ نے بغیر اذان کے وہاں گئے اور آپ نے جو ہے عید کی نماز ادا کر لی. نئے کپڑے بھی پہنے, خوشبو بھی لگائی. عزیزان محترم, یہاں سے آپ اپنی اس نماز کو بھی یاد کریں. آج ہم غسل کر رہے ہیں, ایک دن ہمیں کوئی دوسرا غسل کرائے گا. آج ہم نئے کپڑے پہن رہے ہیں, اس دن ہمیں کوئی اور دوسرا نئے کپڑے پہنائے گا. آج ہم عطر لگا رہے ہیں, اس دن ہمیں کوئی دوسرا عطر لگائے گا, کافور بھی لگائے گا, خوشبو سے معطر کرے گا. عزیزان محترم, اب ہمیں جو ہے کاندھوں پر اٹھا کر لے جائیں گے, ادب کے ساتھ لے جائیں گے, اس طریقے سے لے جائیں گے کہ ہمارے جسم کو بھی دھکا نہ لگے, اور اس کے بعد مسجد پر لے کر جائیں گے. اب امام صاحب آئیں گے اور امام صاحب جو ہے نماز ادا کرائیں گے. ہم نے کیا دیکھا, امام صاحب پیچھے ہیں, اور وہ جو جنازہ ہے نا, وہ جو گہوارہ ہے نا, وہ امام کا بھی امام بنا ہوا ہے, وہ امام سے بھی آگے نظر آ رہا ہے. ہم نے کیا دیکھا, ساری کی ساری نمازوں میں امام صاحب آگے تھے, یہ پیچھے تھا. جمعے میں یہ پیچھے تھا, امام آگے تھے. عیدین میں یہ پیچھے تھا, امام آگے تھے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ہر نماز میں ہم نے دیکھا امام آگے ہے, یہ پیچھے ہے. تراویح کی ساری نمازوں میں یہ پیچھے تھا, امام آگے تھے. آج معاملہ کیا ہے, آج یہ امام کا بھی امام بنا ہوا ہے. آج بات کیا ہے, آج کے امام سے بھی آگے نظر آ رہا ہے. عزیزان محترم, ہم نے جب اس طریقے سے سوچا تو قدرت کے نصیب نے ہمیں چھنچھوڑ کر کہا آج کے امام کا امام اس لیے بنا ہوا ہے. آج اسے ہلکے میں نہ لینا, آج اسے ہلکے میں نہ لینا, اس لیے کہ یہ قبر میں جا رہا ہے, اور آج اس کی اصلی عید کا دن ہے, کیونکہ آج قبر میں اسے مصطفیٰ کا دید ہونے والا ہے, ہونے والا ہے. دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے جس کے پاؤں کو بڑھا دیا, آج یہ امام کا بھی امام بنا ہوا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ آباد, اللہ اکبر. جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. عزیزان محترم, تو اس کو اتنا اہتمام کیوں کرایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ قبر میں اسے حضور کی دید ہوگی. کس لیے بھائی, جس دن حضور کی دید ہوگی, بتائیے اس دن مومن کے لیے عید نہیں ہوگی؟ لحد میں عشق رکھ شیخ عطا لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کے چلے, آج پورے نہ سمائیں گے, کفن میں آسی, آج کی رات ہے اس دل سے ملاقات کی رات. عزیزان محترم, تو ایک عید وہ اور ایک عید یہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس عید کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنی اس عید کی بھی تیاری کریں. اور
جو ہے جب ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک راستے سے جاتے ہیں دوسرے راستے سے آتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے ہیں خطیب بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور جب واپس آ رہے ہیں دوسرے راستے سے آ رہے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہاں سے عید کا یہ پیغام اے بندے نہ صرف تجھے آج ذکر کرنا ہے بلکہ تجھے ہمیشہ ذکر کرنا ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ایمان والو اللہ کا خوب خوب ذکر کرو اللہ کا خوب خوب ذکر کرو خوب یاد کرو اللہ کو خوب ذکر کرو اور اگر اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو اس کے بارے میں بھی قرآن نے بتا دیا بلڈوزر چل رہا ہے نا چن چن کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے نا کوئی ڈھنگی چوکی بات تو ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے فلاں حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے فلاں نیتا کی وجہ سے ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن قرآن پڑھو قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اے لوگوں کان کھول کر سن لو اگر تم نے میرا ذکر چھوڑ دیا تو میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دوں گا یہ اللہ فرما رہا ہے اللہ کہ اگر تم نے میرا ذکر چھوڑا تو میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دوں گا کون تنگ کر دے گا اللہ تو آج جو ہماری زندگیاں تنگ ہیں نا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے اور آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں ہیروؤں کے فین بنے ہوئے کوئی ہیرو جو ہے بال بڑے کر لے تو یہ بھی بال بڑے کر لے کوئی بال کٹا لے آڑے تیڑے ترچھے تو یہ بھی بال کٹا لیں گے پھٹے کپڑے پہن لے تو پھٹے کپڑے پہن لیں گے بس دکھ جائے ان کو وہ جیسا کر رہا ہے نا بس ویسے ہی وہ کوئی ڈائیلاگ بول دے تو پھر اسی سٹائل میں ڈائیلاگ بھی بولیں گے وہ کوئی مخصوص طریقے کا جوتا پہن لے تو یہ بھی وہی جوتا پہنے گے بالکل اس کی اے ٹو زیڈ نقل قرآن پڑھو ہم نے قرآن پڑھا ہے کب پڑھا جب کوئی مر گیا پیجے میں